قوالی آئی ہے، ایک ویڈیو آئی ہے 2-3 وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے ہے۔ اب اس میں حضرت وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی قصور نہیں، وہ اللہ کے ولی ہے، انہوں نے وہ تعلیم نہیں دی، سمجھے؟ کوئی ولی بھی شریعت کے خلاف نہیں جاتا، اور ویڈیو خوب عام ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مجبوری ہے میری کہ مجھے وہ الفاظ یہاں پر بیان کرنے پڑ رہے ہیں، ورنہ مجھے یہ الفاظ نہیں بیان کرنے چاہیے تھے۔ اگر بتاؤں گا نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے اور دوسرے تک جائیں گے کیسے؟ اشعار تو لگ بھگ 3 یا 4 ہیں، اور چاروں اشعار بڑے خطرناک ہیں۔ اب قوم کا اگر یہ حال رہا تو میں کہہ رہا ہوں ہوگا کیا قوم کا؟ کوئی بتوں کو پوجے یا ولی کو پوجے، پوجنا ہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی کو پوجتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی پرستش کرے، پوجا کرے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ عبادت صرف خدا کی ہے۔ شعر قوال پڑھ رہے ہیں، اور وہ صوفیوں کی ٹولی جاہلوں کی وہاں موجود ہے، اور ایک پیر ڈھونگی کھڑا ہوا ہے، لوگ سجدے بھی کر رہے ہیں پیروں پر، اور شعر چل رہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں۔ اگر یہی حال رہا تو ہوگا کیا؟ تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، میں نے تجھ کو خدا مانا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ استغفراللہ ربی۔ اور یہ جب لفظ اس نے کہے تو مجمع میں نوجوان نوٹوں کی بارش کرنی شروع ہو گئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ کیا کہہ دیا، ایک تماچا رسید نہیں کیا قوال کے؟ مطلب یہ شعر کا کہنا تھا کہ نوٹوں کی برسات شروع ہو گئی۔ یا اللہ، کہاں جا رہی ہے قوم؟ اسی کا نام اسلام اور سنیت ہے۔ اگر یہی ولی سے محبت ہے تو معاذ اللہ مجھے کہنا پڑے گا اللہ اکبر کہ یہ سنیت نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو کفر ہے۔ جس نے کہا وہ بھی، اور پیر صاحب نے سنا، اسے روکا نہیں، توبہ تو ان پہ لازم ہو گئی، اور ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے کہنے سے ہی تو کہہ رہا ہے، اور پھر نوٹوں کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا عقیدہ بنا رہے ہو تم بھائی؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یعنی یہ سمجھو وارث علی شاہ صاحب بچا لیں گے؟ بلکہ وارث علی شاہ صاحب ہوتے تو کوڑوں کی برسات کراتے ان لوگوں پر۔ اب دکھایا جا رہا ہے کہ یہ سنیت ہے، حالانکہ سنیت یہ نہیں ہے۔ اللہ سورہ اخلاص میں آیت نمبر 1 پر ارشاد فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے محبوب تم کہو وہ اللہ ایک ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 دوسرے پارے پر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہو نہیں سکتا۔ ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ میرے اور تمہارے نبی، سارے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ، سارے رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ اللہ کے محبوب، معراج میں اللہ انہیں بلائے، لا مقامے بلائے، اللہ ان سے محبت کرے، ان کی رضا چاہے، انہیں خوش کرے، لیکن اس کے بعد بھی مصطفیٰ معبود مانتے ہیں تو اپنے رب کو مانتے ہیں۔ مصطفیٰ بتاتے ہیں تو یہی بتاتے ہیں کہ تمہارا میرا معبود ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی دوسرا معبود مانے
وہ چاہے غوث آدم کو مانے، چاہے خواجہ غریب نواز کو مانے، چاہے وارث علی کا مانے، یا انہیں کہیں وہ مسلمان نہیں ہے، ہرگز ہرگز مسلمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے احکام میں کوئی شریک، نہ اس کے اسما میں کوئی شریک، اور نہ اس کے افعال میں کوئی شریک۔ اللہ کی نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں، نہ افعال میں کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے۔ واجب الوجود، جس کا وجود ضروری ہو، عدم محال ہو، یعنی نہ ہونا محال ہو، وہ ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے عدم محال ہے، اللہ کے لیے عدم یعنی نہ ہونا۔ ہم آج ہیں، کل نہیں رہیں گے، آج سے 40 سال پہلے نہیں تھے ہم، اور اب موجود ہیں، اور آج سے کچھ سمے کے بعد ہم نہیں ہوں گے، ایسا ہمارے ساتھ ہے۔ ہر انسان کہ جس نے جنم لیا ہے، ہر نفس کوئی بھی ہو جو پیدا ہوئی ہے، وہ حادث ہے، اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں آئی، پھر ختم ہو جائے، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے عدم محال ہے، واجب الوجود ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر ایک چیز ختم ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی اس کی ذات۔ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ وہی دیتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی جسموں میں طاقت دیتا ہے، وہی توانی دیتا ہے، وہی طاقت دیتا ہے، وہی قوت دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، اور وہی بیماریوں کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ کیسا عقیدہ بنا رہے ہو تم؟ ولیوں کو خدا کہہ بیٹھ رہے ہو؟ کل قیامت کے دن یہ ولی کہیں گے کہ ہم ان سے بری الذمہ ہیں، ہم نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ تم بدنام کر رہے ہو وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور قوم اور یہ جاہل لوگوں کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا انہیں کہ یہ ایسے پیروں کے چکر میں پڑ کیوں رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خرابی تو اس عوام کی ہے۔ اگر یہ تماچے لگاتے تو یہ پیر صحیح ہو جاتے، لیکن ان کے دلوں میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کیا کہ پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے تو ہماری قسمت خراب ہو جائے گی۔ ایسا یقین رکھتے ہیں لوگ، اللہ پر سے یقین اٹھ رہا ہے۔ بتائیے، یہ آپ کو نہیں دکھ رہا یہ کھلم کھلا کفر ہو رہا ہے؟ کیا جواب دیں گے آپ اگر کوئی آپ سے پوچھے گا تو؟ ہم جو ہمارے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اللہ کے تعلق سے، اللہ کی صفات کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا، ہمارا عقیدہ وہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ پیروں کا عمل نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ان جاہلوں کا عمل نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ان خانقاہوں میں جو آج ہو رہا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہماری کتابوں سے ظاہر ہے، جو اہل سنت و جماعت کے مقتدر معزز علماء اکرام نے بیان کیا ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کو بھی اللہ کا بندہ مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو مخلوق کا آقا مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کو سید المرسلین کو سب سے افضل و اعلیٰ مانتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ حالات رہیں تو مسلمان اور کافروں میں فرق رہ کیا جائے گا؟ بتائیے، کفر کا مطلب کیا یہی ہے کہ بت پرستی شروع کی جائے، مورتیوں کو پوجنا شروع کر دیا جائے؟ یہ کفر ہے۔ احکام شریعت جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، جو دین میں چیزیں لازم و ضروری ہیں، ان کا انکار کر دینے کا نام بھی کفر ہے۔ اور یہاں تو اتنی بڑی بات ہے
کہ وہ وارث علی شاہ کو کہہ رہا ہو، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے معاذ اللہ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. یعنی مقابلہ ہی تو ہو رہا ہے کہ تجھ کو کہوں یا اس کو کہوں، میں تو تجھ کو کہوں گا اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. یعنی وہ مقابلے بھی تو لا رہا ہے وارث علی شاہ صاحب کو. ہم نبی کو بھی نہیں مقابلے پہ نہیں لا سکتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے حضور کو عطا کرتا ہے. اور حضور جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی عریضہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کی بات کی لاج رکھتا ہے، ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں عطا فرما دیتا. لیکن مد مقابل ہم نہیں مانتے. اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے اور کوئی مقابلے پہ لا کر ولی کو کھڑا کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کسی کو جنت عطا کری تو یہ اس کا کرم ہے، کوئی دوزخ سے نکال نہیں سکتا مقابلے پہ آ کر. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ وہ مومن کو جنت عطا فرما دے. سمجھے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے اللہ کے تعلق سے آپ کو بتایا ہے، آپ کو یہی عقیدہ رکھنا ہے. حالانکہ اللہ کی ذات اور صفات کے تعلق سے بہت لمبا بیان ہے، لیکن وہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ پائیں گی. اس لیے جو مین تھیں، جو لازم و ضروری ہیں ہر مسلمان کے لیے، وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے. جو میں نے ابھی یہاں پر عرض کی ہیں، یہ باتیں کبھی بھی آپ کے دلوں سے نکلنی نہیں چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ اکبر. ہر گناہ کو معاف فرما دے گا اللہ تبارک و تعالی، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا. مومن بھی ہے اور شرک کر بیٹا تو ختم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ دوزخ میں. تو یاد رکھیے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھیے اور ان واحیات باتوں سے، ڈھونگی پیروں سے، اور جو آج کل خانقاہوں میں چل رہا ہے وہاں سے بچیے اگر آپ کو اپنے ایمان کو بچانا ہے. ورنہ اس پرفتن دور میں ایمان کا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. چاروں طرف سے آپ کو گھیرا جا رہا ہے. اب آپ اپنے ایمان کی حفاظت خود ہی کریں گے، آپ کو بچانے والا اب کوئی آ نہیں رہا ہے. آپ کے پاس عقل سلیم ہے، علم ہے، شعور ہے. اچھے علماء کی صحبت اختیار کیجئے، علم دین سے وابستہ رہیے، تو ہی آپ کا یہ ایمان و عقیدہ سلامت رہے گا، ورنہ سلامتی دکھائی دے نہیں رہی ہے. یا رب العالمین، یہاں جو کچھ بھی میں نے عرض کیا اس میں جو بھی غلطی مجھ گناہگار سے صابن قصدن یا خطن واقع ہو گئی ہوں، اسے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بطفیل میں معاف فرما دے. میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.